کہاں رکے گا بہاروں کا قافلہ پیہم، کہاں چمن میں مسلسل گلاب بکھرے گا۔ چلو کہ دامن حسرت کو نور سے بھر لیں، چلو کہ دامن حسرت کو نور سے بھر لیں۔ زمیں پہ روز کہاں آفتاب اترے گا۔ یہ ہماری آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم ایسے علماء کرام کا دیدار کر رہے ہیں جن کا دیدار کرنا عبادت ہے، جن کی زیارت کرنا باعث مغفرت ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، جو شخص سے شخصیت کا جو سفر ہم نے دارالعلوم دیوبند کے زمانے طالب علمی سے دیکھا ہے، جو جہد مسلسل اور عمل پیہم کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ میں عرض کر دوں کہ زمانے طالب علمی سے ہم نے اس شخص کے سفر کو دیکھا، آج وہ شخص نہ صرف عوام الناس کو اپنے نورانی بیانات سے مستفیض کر رہا ہے، بلکہ مسند درس و تدریس پر جلوہ گر ہو کر طلبہ کی علمی تشنگی بھی بجھاتا ہے، دیگر رفاہی کام میں بھی پیش رہتا ہے۔ میری مراد حضرت مفتی مولانا سید حذیفہ صاحب سے ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب بلیغ سے آج کے اس مجلس کو تاریخی اور یادگار بنا دیں۔ ذرا دیکھ ایسا کیے لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، پلا دے ہمیں وہ مے پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز، وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل۔ اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، آواز مت چھیڑیے گا، کچھ نہیں کیجیے، آپ جیسی ویسے رہنے دیجیے گا۔ آج کی یہ بابرکت پاکیزہ مجلس آپ کے اس بستی میں چلنے والے ادارے مدرسہ و مسجد دارالفلاح، جس میں 14 خوش قسمت بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ 14 یہ نا بھائی، 6 کوئی بات نہیں، 6 بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ دیگر علماء کرام سے علمی مفید بیانات سماعت فرمائیں گے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ سے قریب آ کر آسان زبان میں کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں جو ہمارے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہو۔ میرے بزرگوں، اس دنیا کے اندر جو آیا ہے اس کو جانا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ جو مکان بنا ہے وہ گرے گا، جو پودا اگا ہے وہ سوکھے گا، جو بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے ایک نہ ایک دن قبر کے منہ میں وہ جائے گا۔ اس حقیقت سے نہ کوئی انکار کر سکا نہ کوئی آئندہ کر سکے گا، حتیٰ کہ دنیا کے اندر کچھ وہ نالائق جنہوں نے خدا کی خدائی کو چیلنج کیا، وہ بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکے۔ اسی لیے قرآن نے موت کو الیقین کہا ہے، حتیٰ اتانا الیقین۔ دنیا میں اس سے بڑی یقینی کوئی چیز نہیں ہے، سب کو موت آئی ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو کوئی رکاوٹ نہیں بچے گی۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم تک موت پہنچے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ،
چاہے تم مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لو، موت کو آنے سے، موت کے فرشتے کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم کو، آپ کو، سب کو موت آئے گی۔ آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے ہی گھر والے نہلا دھلا کر، پیارا سا کفن پہنا کر، خوشبو ڈال کر، جو جو ارمان ہوں گے پورے کر کے، نماز پڑھ کر کندھوں میں لے کر چلیں گے اور ایک گڑھے میں رکھ کر اوپر سے مٹی پاٹ کر چلے آئیں گے۔ کفن سستا ہو یا مہنگا، نماز جنازہ پڑھنے والے 100-200 لوگ ہوں یا 1000-2000 ہوں، قبرستان ویران علاقے میں ہو کہ آبادی کے علاقے میں ہو، یہ تمام تماشے وہیں ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اس مردے کو مٹی کے اندر رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کر چلے آتے ہیں۔ اب اندر کیا ہوگا جس کی قبر اس کو خبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہم مردے کو دفن کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ابھی 40 قدم پیچھے پلٹے ہوتے ہیں، حساب و کتاب کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اتاہ ملکان فیقعدانہ، مردے کو بیٹھال کر، اب اس کنڈیشن میں کیا شکل بنے گی بیٹھنے کی اللہ بہتر جانے، اس سے سوال کرتے ہیں۔ 3 سوالات ہوتے ہیں، من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ بظاہر تو یہ 3 بہت چھوٹے الفاظ ہیں، بہت چھوٹے سوالات ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس کا جواب انہی سے نکلے گا جن کی زندگی دین کے مطابق گزری ہوگی۔ اب اگر جواب صحیح آتا ہے تو فرشتے مبارکباد دیں گے اور کہیں گے نم کنومۃ العروس التی لا یوقظها الا احب اہلها الیہ، سو جا اس دلہن کی طرح سونا جس کو گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں اس کے بستر تک لا کر چھوڑ کر جاتی ہیں اور اس کا سب سے چہیتا شوہر آ کر اس کو جگاتا ہے۔ لا یوقظها الا احب اہلها الیہ۔ پھر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، استقبال شروع ہوتا ہے، اور قبر کی زندگی، بہت غور سے آپ سنیے گا، ابھی ہم اور آپ قبر میں چلے گئے، کب تک وہاں رہنا ہے؟ جب تک آخری انسان کو موت آ کر دوبارہ اٹھنے کا فرمان جاری نہ ہو جائے۔ جب دنیا کی تباہی کا وقت آئے گا تو سور پھونکا جائے گا، پہلے سور پر سارے انسان موت کی دین میں چلے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ ایک عرصہ گزرے گا اسی حال میں، سناٹا ہوگا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ عرصہ کسی کو 100 سال، کسی کو 1000 سال، کسی کو 10,000 سال۔ دنیا کب سے ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ جب سارے انسان مر جائیں گے اور سب کو اٹھنا ہوگا۔ اس دوبارہ اٹھنے کے بعد ہم جس میدان میں جمع ہوں گے اس میدان کا نام ہے میدان محشر۔ نیک بندہ اپنی قبر میں آرام کر رہا ہوگا، قیامت برپا ہوگی، دوبارہ اٹھنے کا سور پھونکا جائے گا، شور مچے گا، لوگ اٹھ رہے ہوں گے، تو یہ اپنی قبر سے سر اٹھا کر پوچھے گا کیا ہوا بھائی، یہ شور کیسا ہے؟ لوگ کہیں گے تم کو پتہ نہیں ہے قیامت آ گئی ہے؟ پوچھنے والے پوچھیں گے اس سے کہ تم یہاں کب سے ہو؟ تو وہ کیا کہے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ صبح سویا ہوں شام ہو گئی ہے، یا شام کو سویا ہوں صبح ہو گئی ہے۔ یعنی ایک نیند آدمی سو کر اٹھتا ہے، اس نیک بندے کے لیے قبر کی زندگی اتنی ہی ہوگی۔ بعض بندے کہیں گے میرے گلے میں ہار تھا، اس کی جو ڈوری ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی، موتیاں گر گئیں، میں اٹھا کر موتیوں کو اسی دھاگے میں پرو رہا تھا، بس شور سنا تو میں نے دیکھا تو قیامت آ گئی۔ یہ نیک بندوں کا معاملہ ہوگا۔
اور خدا نہ خواستہ اگر جوابات درست نہ ہوئے جس سے ہم کو آپ کو سب کو گزرنا ہے تو بس پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. خطرناک زہریلے قسم کے سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک سانپ پھسکار مارے گا تو انسان 70 گز زمین کے اندر دھنس جائے گا. وہ ایسا سانپ ہے اگر دریا میں پھسکار مار دے تو پانی زہریلا ہو جائے. وہ ایسا بچھو ہے اگر دریا میں ڈنک کے مار دے تو پانی سیاہ ہو جائے. یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. یہ میں نے اختصار کے ساتھ ذرا سا اس کی منظر کشی کی. اب پیچھے لوٹیے. ہم اور آپ کاروبار کرتے ہیں, ملازمت کرتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اچھا کھا لوں, اچھا پہن لوں, اچھا مکان ہو جائے, ضرورت کی تمام چیزیں ہوں, گاڑی ہو, گھوڑا ہو, موبائل ہو, یہ ہو. بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکولوں میں, مہنگی فیس دیتے ہیں. ماں گھروں میں جھاڑو برتن کر کے پیسے جمع کرتی ہے اسکول کی فیس بھرنے کے لیے. باپ مزدوری حمالی کر کے پیسے جمع کرتا ہے اسکول کی فیس بھرنے کے لیے. کیوں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے مقابلے میں زیادہ ترقی کرے. دنیا کے اندر یہی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں آپس میں حسد نہیں ہے. بھائی کو بھائی سے حسد, پڑوسی کو پڑوسی سے حسد, ساتھی کو ساتھی سے حسد. لیکن باپ اور بیٹے میں حسد نہیں ہے. ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنے سے آگے دیکھ کر خوش ہوتا ہے. پڑھاتا ہے, لکھاتا ہے, قرض لے کے پڑھاتا ہے. کیوں؟ اعلیٰ تعلیم ہوگی, اعلیٰ ڈگری ہوگی, اعلیٰ نوکری ہوگی, زندگی اچھی ہوگی. چلیے, آپ نے جو خواب دیکھا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا. اعلیٰ ڈگری ہو گئی, اعلیٰ نوکری ہو گئی, اعلیٰ تنخواہ اور پگار ہو گئی, بنگلہ مل گیا, گاڑی مل گئی, عیش و عشرت مل گیا. کب تک؟ جو ہم سوچ سکتے سب مل گیا. آپ ڈسٹرکٹ ناسک کے بڑے مالدار بن گئے, آپ صوبہ مہاراشٹر کے بڑے مالدار بن گئے. پھر 60 سال, 70 سال, 80 سال, اس کے بعد موت نہیں آئے گی؟ آئے گی. پھر کیا ہوگا اس کے آگے؟ اس سوال کا ہمیں کوئی جواب دے نا بھائی. سب کچھ حاصل کر لیا, اس کے بعد موت نہیں آئے گی؟ آئے گی. پھر موت کے بعد اس زمین کے اوپر 40 سال, 50 سال, 60 سال رہنا ہے. اس لیے کہ بچپن گزر گیا لاؤبالی پن میں, 22-25 سال کی عمر میں شادی ہوئی. اب ذرا آپ جوڑ لیں اس کے بعد کتنا رہتا ہے انسان. پھر انسان موت کو دیکھ کر کانپتا اور گھبراتا ہے, اور موت اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے. وہ تو سب کو آنے والی ہے. اور جب موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہوگا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو تخت شاہی پر موت آوے اور فقیر کو جھوپڑی میں موت آوے. یہ ہو سکتا ہے. مالدار آدمی کا کفن مہنگا ہو, یہ ہو سکتا ہے. غریب کا کفن سستا ہو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن قبر میں رکھے جانے کے بعد امیری اور غریبی میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے اعمال ویسا انجام. چو آہنگ رفتن کنت جانے پاک, چے بر تخت مردن چے بر روح خاک. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر مجھے میرے بچے سے ہمدردی ہے, میری بچی سے ہمدردی ہے, میں دنیا کی زندگی اس کی تابناک دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے لیے سارے جتن کر رہا ہوں, تو مرنے کے بعد بھی اس کو ایک اور زندگی میں جانا ہے جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے, جہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے اور جہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی ہے. اس کے لیے ہم نے کچھ سوچا؟ یہ ہے سوال. ایک دور تھا کہ جو بچہ اسکول کے اندر پڑھتا تھا وہ دینی تعلیم سے محروم رہتا تھا, اور جو طلباء طالبات دینی تعلیم حاصل کرتے تھے وہ عصری مضامین سے محروم رہتے تھے. آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر, ہندوستان میں بھی پوری دنیا میں
ایسے ادارے ایسے اسکول قائم ہو گئے جہاں دینی اور عصری دونوں کو ملا کر پڑھایا جا رہا ہے، اور صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے شوق سے پڑھے، کوئی منع نہیں کرتا۔ تعلیم وقت کی ضرورت ہے، محنت سے پڑھو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، لیکن اسکول کے اندر جو تعلیم حاصل کر رہے ہو اس کا فائدہ جب تک زمین کے اوپر چل رہے ہیں اسی وقت تک، اور آنکھ بند ہونے کے بعد جہاں جانا ہے اس کے لیے کون سی تعلیم ہے؟ دینی تعلیم ہے۔ تو ہمارا ہر بچہ جو اسکولوں کے اندر پڑھ رہا ہے، ہر بچی کم از کم کلمے تو یاد ہوں، کم از کم قرآن تو آتا ہو، کم از کم نماز تو آتی ہو، کم از کم اللہ رسول کا مقام تو پہچانتے ہو، حلال و حرام تو جانتے ہو، فرائض و واجبات سے واقف تو ہو، پاکی طہارت کے مسائل سے واقف تو ہو۔ اس لیے ہمارے بڑوں کی یہ آواز ہے، اور ناچیز بھی اسی آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہے کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہم کو اور آپ کو اپنی اولاد سے حقیقی محبت ہے تو ہمارا ہر بچہ دینی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اسکول میں پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھیں۔ آپ کو بتلا دوں، آج سے 40-50 سال پہلے تعلیم اتنی عام نہیں تھی، چند لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ اس وقت کا ہر مقرر ایک ہی بات کہتا تھا، تعلیم عام ہوگی ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، تعلیم عام ہوگی ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تعلیم تو عام ہوئی، کافی حد تک عام ہوئی، مسئلے کا حل ہوا؟ قطعاً نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ صرف تعلیم مسئلے کا حل نہیں ہے، تعلیم وہ مسئلے کا حل ہے جو رب کی یاد کے ساتھ ہو۔ بڑے ہم نے دیکھا مقرروں کو بڑی بڑی کانفرنسوں میں کہ صاحب جس امت کی وحی کا پہلا جملہ اقرا ہو وہ امت جاہل کیوں ہے؟ وہ امت تو بعد میں جاہل ہوگی، پہلے آپ اپنی جہالت دور کر لیں۔ وحی کا پہلا جملہ اقرا نہیں ہے، اقرا بسم ربک ہے۔ قرآن کہہ رہا اقرا بسم ربک، رب کی یاد کے ساتھ پڑھو۔ جو تعلیم رب کی یاد کے بغیر ہوگی وہ انسان کو خونخوار درندہ بنائے گی، انسان نہیں بنائے گی۔ میں آپ سے پلٹ کر پوچھتا ہوں، آج سے 30-40 سال پہلے ریلوے کا ٹکٹ بابو جی ہاتھ سے بناتے تھے۔ وہ ٹکٹ دفتی کے ہوتے تھے، مشین کے اندر ڈال کے اس کی ڈیٹ لکھتے تھے، اس کے اندر اسٹیشنوں کے نام کے ساتھ وہ ٹکٹ ہوا کرتے تھے، منماڑ کا، جلگاؤں کا، بھساول کا، اور ضرورت پڑنے پر قلم کاغذ سے وہ لکھتے تھے، رجسٹر میں درج ہوتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے بھائی بابو جی کے رحم و کرم پر ہے، انہی کو ناشتہ پانی کراؤ تو ریزرویشن ہوگا۔ جب یہ سلسلہ کمپیوٹر میں آیا تو لوگوں نے راحت کی سانس لی کہ اب گھپلا نہیں ہوگا۔ وہ بڑے بوڑھے زندہ ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے۔ میں پلٹ کر آپ سے پوچھتا ہوں، کمپیوٹرائز ہونے کے بعد گھپلے بند ہو گئے؟ ابھی میں پچھلے ہفتے یو پی سے آ رہا ہوں، صاحب جو ٹکٹ 1200-1500 روپے کا ہے وہ نہیں مل رہا آپ کو۔ کتنے مل رہا ہے؟ 3000 میں۔ اور جو ٹکٹ 2000 کا ہے وہ نہیں مل رہا آپ کو، کتنے مل رہا ہے؟ 5000 میں۔ ٹکٹ تو نکل رہا ہے، آپ کو نہیں مل رہا۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ میں یو پی سے ٹکٹ نہ پا کر فلائٹ سے آنے پر مجبور ہوا۔ میں نے آج 25-30 سال میں کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ تتکال کا ٹکٹ نہ ملے، مجھے آنا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ سرکاروں میں جو گھپلے کر رہے ہیں وہ جاہل لوگ ہیں، وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ وہ اتنے بڑے بڑے گھپلے کر رہے ہیں کہ آپ لکھیے 10,000 کروڑ، بچوں کو آپ لکھنے کو دیجئے، 10ویں کے بچوں کو لکھو ذرا 10,000 کروڑ کیسے لکھیں گے، کتنے زیرو بنیں گے۔ پہلے چور گھر کے اندر آتا تھا، چور دکان کے اندر آتا تھا، چور بینک کے اندر آتا تھا، اب اس کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کھاتے ہیک ہو رہے ہیں۔ اور آپ صبر کیجئے گا، ابھی تو انفرادی کھاتے ہیک ہو رہے ہیں، سرکاری ریکارڈ ہیک ہوئے گا۔ دنیا جس رفتار پہ جا رہی ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ کمی کیا ہے؟ انہوں نے اقرا تو سنا ہے، بسم ربک نہیں سنا۔ ان مدارس کے اندر
ان علماء کے زیر نگرانی چلنے والے مکاتب میں، اسکولوں میں اقرا بسم ربک ہے، اس کو کہا کہنے والے نے تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے ناچیز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو میرے بزرگوں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، شوق سے کیجئے، مکان بنا رہے ہیں، شوق سے بنائیے، اچھی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، اچھی خوراک استعمال کر رہے ہیں، اچھے کپڑے استعمال کر رہے ہیں، مہنگا موبائل استعمال کر رہے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن 24 گھنٹے میں ایک بار سر جھکا کر 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ مرنا بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اپنی موت کو 24 گھنٹے میں ایک بار یاد کرے گا وہ موت کی تیاری کی فکر کرے گا۔ آج رونا اس بات کا ہے کہ ہم جس وقت مردے کو نہلا رہے ہوتے ہیں، مردے کو کفن پہلا رہے ہوتے ہیں، مردے کو کندھے میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں، قبرستان کے اندر پہنچ چکے ہوتے ہیں، مردے کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اپنی موت یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آج رونا اس بات کا ہے۔ یہ آپ کے علاقے کا مدرسہ جو اپنے زیر نگرانی بچیوں کی بھی تعلیم کا نظم کر رہا ہے، چھوٹے بچوں کے مکتب کی تعلیم کا بھی نظم کر رہا ہے، بچوں کو قرآن پاک حفظ بھی کرا رہا ہے، اگر آپ کی محبتیں اور توجہات اس کے ساتھ جڑیں تو انشاءاللہ یہ کچی عمارتیں پکی ہوں گی، بغل میں زمین لی جا رہی ہے وہ حاصل ہوگی، 10-20 سال کے بعد یہاں پر ایک معیاری ادارہ ہوگا۔ اس ادارے میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہوگا، بھائیوں اور بہنوں نے، اس ادارے سے قیامت تک جتنی تعلیم لوگ حاصل کریں گے، جتنے لوگوں کو فیض پہنچے گا، چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ، قیامت تک جتنا خیر وجود میں آئے گا، تعاون کرنے والوں کے حصے میں وہ حصہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، جو کسی بھلے کام کی بنیاد بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، 2 پیسہ، 2 روپیہ، 200 روپیہ، 2000 روپیہ، جس کو اللہ جیسی توفیق دیتا ہے، وہ بھلا کام جہاں تک جاتا ہے اس میں جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، ایک ادارے نے 6 بچوں کو حافظ کیا، یہ 6 بچے انشاءاللہ دنیا کے اندر چل پھر کر دین کی خدمت کریں گے، پھر یہ 600 کو حافظ بنائیں گے، وہ 600 6000 کو بنائیں گے، وہ 6000 6 لاکھ کو بنائیں گے، کہاں تک پہنچے گا سلسلہ؟ تو میں علاقے کے لوگوں سے کہوں گا، بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کبھی کبھی ادارے میں آئیے، ذمہ دار سے ملیے، ان کی ضرورتیں پوچھیے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے پھل خرید رہے ہیں، مہینے میں ایک بار صحیح، 2 مہینے میں ایک بار صحیح، سال میں ایک بار صحیح، کہ بھائی میں ان مہمانان رسول کو بھی پھل کھلاؤں گا جیسے پھل میرے بچے کھاتے ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ ہم پارٹیاں کرتے ہیں، ہم شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں، منگنیوں میں خرچ کرتے ہیں، دوست و احباب پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر علاقے کے لوگ کبھی کبھی ان مہمانان رسول پر بھی محبت کی نگاہ ڈالیں، یاد رکھیے گا کہ ان طلبہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ان اداروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی کار ثواب ہے۔ قرآن پاک اللہ کی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جیسی کوئی کتاب نہیں۔ پچھلی آسمانی تمام کتابیں آئیں، انبیاء کرام پہ اتریں، امتوں نے ناقدری کی، مٹ گئیں، دنیا میں اس وقت کوئی آسمانی کتاب محفوظ موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن مقدس ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا نازل ہوا، اپنی تمام تر کشش کے ساتھ، تمام آداب کے ساتھ، تمام حسن و جمال کے ساتھ ویسا ہی محفوظ ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، کہتے ہیں نا کہ آنکھ کی قیمت اندھے سے پوچھو، زبان کی قیمت گونگے سے پوچھو، کان کی قیمت بہرے سے پوچھو، اولاد کی قیمت بے اولاد سے پوچھو۔ ہم کو آپ کو اندازہ نہیں ہے
لیکن جب دوسری قومیں آپس میں بیٹھتی ہیں، بیان ہو رہا ہے، ریکارڈ میں جا رہا ہوگا، کوئی سن بھی رہا ہوگا، سارے علماء کے بیانات پڑے ہوئے ہیں نیٹ پر، سب لوگ سنتے ہیں، ہم جب فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 10 بچے حافظ ہوئے، 50 بچے حافظ ہوئے، تو وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ کے ہاں مقامی پولیس آئی، پوچھ کر گئی، میرا 12 سابقہ ہوتا ہے، پوچھتے ہیں مولانا یہ دستار بندی کیا ہوتا ہے؟ ان کو ہم سمجھاتے ہیں جن بچوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کیا ہے، بزرگوں کے ہاتھوں ان کے سروں پر دستار رکھی جاتی ہے، دعائیں دی جاتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ آئندہ دین کی خدمت انجام دیں گے، دین پر قائم رہیں گے، تو بڑے تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ پوری کتاب سینے کے اندر محفوظ ہے۔ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ ناچیز بھی حافظ قرآن ہے تو ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ دنیا کی دیگر کتابیں مٹ گئیں، کسی قوم کے پاس اس مذہب کی اوریجنل کتاب موجود نہیں ہے۔ اتنا بڑا ملک ہے، ایک اندازے سے کہہ رہا ہوں 80 سے 90 کروڑ برادران وطن جس مذہب کو مانتے ہیں، ان کے پاس وہ مذہبی کتاب پورے ثبوت کے ساتھ کس پر اتری، کب اتری، کون نبی تھا، کون پیشوا تھا، کون سا زمانہ تھا، پروف ہے نہیں۔ پورے ملک میں کوئی ایک بندہ بندی قرآن پاک کا حافظ یا حافظہ ہے نہیں۔ عیسائیوں سے آپ پوچھئے تمہارے پاس بائبل ہے، کوئی حافظ ہے نہیں۔ یہودیوں سے آپ پوچھئے توریت ہے، کوئی حافظ ہے نہیں۔ اور مسلمانوں سے پوچھئے تو اسی مجمع کے اندر 50 نکل آئیں گے۔ اور انشاءاللہ رمضان کا مہینہ سامنے آئے گا تو ہر شہر کے اندر 50 مقامات پر تراویح میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ دنیا ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے، لوگ حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جس کو پڑھنا عبادت، جس کو سننا عبادت، پڑھ کر مریض پر پھونکو تو شفا، اپنے کاروبار میں بیٹھ کر پڑھو تو برکت۔ اس کلام سے محبت پیدا کرو گے تو قبر کی تنہائی میں تمہارا مونس ہوگا، میدان محشر کی تاریکی میں روشنی دے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یہ وہ کلام ہے۔ مفتی سید الرحمان صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کو آگے لے کر کے اندر آفس تک پہنچائیے، اور آپ چلے جائیں، جگہ دے دیں، مفتی صاحب کو اندر جانے دیں۔ تو میرے بزرگوں، یہ وہ کلام ہے، 6 بچوں نے اپنے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کیا ہے۔ آج بزرگوں کے ہاتھوں ان کی دستار بندی ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے جنہوں نے اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کیا۔ خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کیا۔ میں آپ کو بتلا دوں، میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، میں بھی ایک ادارے سے وابستہ ہوں، بڑا ادارہ ہے، 550-600 بچے ہمارے یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ میں بچوں سے ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، بیٹا تمہارے والدین نے تم کو کسی کام میں لگا دیا ہوتا، 10,000 20,000 کی پگار مل رہی ہوتی، تم بھی خوش تھے، والدین بھی خوش تھے، تم سے کام نہ لے کر تم کو وہ خرچ دے رہے ہیں۔ کسی گھر میں ایک ہی بیٹا ہوگا، چھوٹے بچے 5 سال 7 سال کے بچے آتے ہیں مدرسوں میں، ان کی ماں پر کیا بیتتی ہوگی، سینے میں پتھر رکھ کر اپنے لخت جگر کو، اپنے لال کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں۔ اس اجتماعی نظام میں سونے میں دقت، کھانے میں دقت، نہائے دھونے میں دقت، بعضے بچے گھر جاتے ہیں تو ماں لپٹا کر پوچھتی ہے بیٹا کیا کھایا تھا، پھر بچہ بتلاتا ہے تو ماں کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں۔ اس لیے گھر جیسا ناز کون برداشت کرے گا؟ بھئی گھروں کے اندر بچے آئے، فریج کھولا، نکالا اور کھایا، جو چاہا اماں سے مانگا اور لیا اور کھایا۔ یہاں ٹائم ٹیبل ہے، کلاس کے اندر آپ کو سبق سنانا ہے، تنبیہ ہوگی، ایک ساتھ نظام چل رہا ہوگا۔ ماں باپ جن قربانیوں کے ساتھ اپنے لاڈلوں کو یہاں بھیجتے ہیں، کن امیدوں کے ساتھ، بہت سے بچے ان بستیوں کے ہیں جہاں اگر امام صاحب گھر چلے جائیں تو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں امام صاحب بولتے مجھے گھر جانا ہے تو مصلی کہتے امام صاحب پہلے بدلی کے آدمی کا انتظام کر دو تب گھر جانا۔ ان بچوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن محفوظ کیا، جہاں ان کی محنت کا دخل ہے،
ان کے اساتذہ کی شفقت و محبت اور تدریسی مہارت کا دخل ہے، ان کے والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ کسی بچے کی تعلیم میں 3 طرح کے لوگوں کا کردار ہوتا ہے: پڑھنے والا بچہ، پڑھانے والا استاد اور بچے کے سرپرست ماں اور باپ۔ جب تینوں کا تعاون درست ہوتا ہے، باہم ربط ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، تو بچے وقت کے اندر حافظ بن جاتے ہیں۔ اگر بچہ بس شوق ہوا تو مشکل، استاد نااہل ہوا تو مشکل، والدین لاپرواہ ہوئے تو مشکل۔ آج جان دے آج شادی ہے، آج جان دے فلانا کام ہے، گھر سے ہی بچے کو تعلیم کی اہمیت سے دور کرنا۔ اسکول کا نقصان ہو جائے تو بڑا ملال ہے، اور مدرسے کا نقصان ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے بہت سے مکاتب میں دیکھا ہے، بچے آتے ہیں ننگے پیر چلے آ رہے ہیں، چڈی پہن کے چلے آ رہے ہیں، ناک بہری چلے آ رہے ہیں۔ اسی بچے کو اسکول بھیجتے وقت کیسا آپ سیٹ کرتے ہیں، جوتا ایسا ہو، ڈریس ایسا ہو، منہ دھلایا جائے، ورنہ اسکول سے پلٹا دیں گے۔ تو بچوں کو مکتب میں بھیجتے وقت بھی ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں ناک تو نہیں بہہ رہی ہے، چڈی پہنا ہے، پاجامہ پہنا دو۔ ہمارے بچے مسجدوں میں آتے ہیں، نماز میں شور کرتے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھا کر بھیجیں، بیٹا اس دربار میں جا رہے ہو جو بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، جہاں زور سے بولنا بے ادبی ہے۔ جب ہم بچوں کی ایسی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر دینی تعلیم سے آراستہ ہوں گے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات سمیٹوں، جب ہم بچوں کو دینی تعلیم دیں گے، ان کے اندر خوف خدا ہوگا، خدا رسول کی معرفت ہوگی، تو انشاءاللہ یہ بڑے ہونے کے بعد نہ اپنے والدین کو تکلیف دیں گے، نہ اپنے خاندان کو تکلیف دیں گے، یہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں گے۔ پھر شوہر بیوی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، بیوی شوہر کے ساتھ غلط نہیں کرے گی۔ اور اگر خدا رسول کا مقام نہیں پہچانا تو جس بچے نے اپنے خدا رسول کو نہیں پہچانا وہ بڑھاپے میں والدین کے مقام کو نہیں پہچانے گا۔ ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، کورونا آیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ملک میں کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان لاش کو لینے والا کوئی نہ ہو، اور سینکڑوں واقعات ہیں کہ باپ بیٹے کو اشارہ کر رہا ہے قریب آؤ، بیٹا آنے کو تیار نہیں، بیوی کو اشارہ کر رہا ہے کہ ایک بات سن لے، بیوی آنے کو تیار نہیں۔ اس مسئلے کو دیکھ کر، اس مرحلے کو دیکھ کر باپ کو اٹیک آیا اور وہ چلا گیا۔ لوگوں نے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو نہیں اٹھایا ہے، مسلمانوں نے اپنوں کو بھی اٹھایا ہے اور دوسروں کو بھی سپورٹ کیا۔ کیا چیز تھی؟ جب دل کے اندر خوف خدا ہوگا۔ جب بمبئی سے لوگ واپس لوٹے ہیں کاریگر طبقہ، تو مسلم بستیوں میں لوگوں نے کھڑے ہو کر ناشتہ دیا ہے، روٹیاں دی ہیں، پراٹھے دیے ہیں، اچار دیا ہے، کپڑے دیے ہیں، بیٹھنے کو چٹائیاں دی ہیں، چپلیں دی ہیں، دکانیں سب بند تھیں۔ بمبئی سے گزرے ہیں لوگ بھونڈی ہوتے ہوئے، ناسک روڈ سے ہوتے ہوئے، تو پورے ملک میں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ جن راستوں پر مسلمانوں کی بستی پڑتی ہے وہاں سے گزرنا۔ یہ فرق ہے، یہ اس دینی تعلیم کا فرق ہے۔ ایک مسلمان کتنا بھی غریب ہوگا، آدھی روٹی کھائے گا، لیکن بوڑھے والدین کو کھلا کر کھائے گا، بوڑھے والدین کو سلا کر سوئے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب دینی تعلیم ہوگی۔ اور اگر دینی تعلیم نہ ہوئی تو پڑھ لکھ کر کیا بنے گا؟ آج وہ ممالک جو مذہب سے دور ہیں ان کے ہاں قانون ہے کہ اگر جوان اولاد نے حکومت کو اطلاع کر دی کہ میرے بوڑھے والدین ڈسٹرب کر رہے ہیں تو پولیس آ کر اٹھا کر لے جائے گی اور جا کر اناتھ آشرموں میں انسانوں کے جو باڑے بنے ہوئے ہیں وہاں ڈال دے گی۔ آپ کو روٹی ملے گی، دوا ملے گی، جب تک موت نہیں آتی یہاں پڑے رہو۔ آپ بتائیں، بڑھاپے میں تمنا ہوتی ہے کہ ناتی پوتی نگاہوں کے سامنے ہو، بیٹا نگاہوں کے سامنے ہو۔ بیٹے نے فون کیا، بڈھا ڈسٹرب کر رہا ہے، پولیس آ گئی گاڑی لے کر کے، اٹھایا، پوچھ رہا ہے میرا قصور کیا ہے، میں نے کوئی جرم کیا ہے، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں آپ کے بیٹے نے فون کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے ذرا بیٹے سے بات کر لینے دو۔ بیٹا میں کنارے میں بیٹھا رہوں گا، بچا ہوا کھا لوں گا، اترا ہوا پہن لوں گا، مجھے گھر سے مت نکالو۔ بیٹا پولیس سے کہتا ہے دیر مت کرو ورنہ کمپنی کو دوبارہ فون کروں گا، تمہارا کام برابر نہیں ہے۔ یہ بوڑھا باپ بلکتا رہتا ہے، اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور اٹھا کر لے گئے۔ یہ دن کب آئے گا؟ آپ مجھے بتلائیں، بوڑھے والدین کا مقام اسکول سکھائیں گے؟
انسانوں کی خدمت کا فریضہ اسکول سکھائیں گے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اس مجمع کے اندر سن لیں، بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ان کو اپنے لیے سعادت سمجھیے، اللہ کی نعمت سمجھیے، ان کی خدمت کر کے جنت کما لیجئے۔ اور اگر ہم میں آپ میں سے کسی نے بوڑھے والدین کی ہائے لی، ان کی بد دعائیں لگیں، تو انجام کیا ہوگا معلوم ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور حدیث شریف کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے دار العمل، اور آخرت کو بنایا ہے دار الجزاء۔ یہاں اچھائی اور برائی کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے، اوپر ملنے والا ہے، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کی نیکی کا تھوڑا حصہ یہیں مل جاتا ہے، اور کچھ برائیاں ایسی ہیں جو اپنا اثر یہیں دکھاتی ہیں۔ تو وہ نیکیاں جس کی بنیاد پر آپ کو یہیں حصہ ملتا ہے وہ ہے صلہ رحمی، خدمت خلق، اور وہ برائی جو اپنا اثر دکھا دیتی ہے وہ ہے بدخلقی، قطع رحمی اور بوڑھے والدین کو تکلیف دینا۔ اگر کسی نے بوڑھے والدین کو تکلیف دی ہے تو وہ دنیا کے اندر دیکھ کر مرے گا۔ ایک صاحب نے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا، سردی کا موسم تھا، بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا وہ اندر کمبل پڑا ہوا ہے پرانا، وہ مجھ کو دے دو میں اوڑھ لوں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا کمبل لے کر آؤ۔ بیٹا آنے میں دیر کر رہا ہے، بیٹا جلدی آ، کیوں دیر کر رہا ہے؟ بولے ابا قینچی نہیں مل رہی تھی۔ قینچی کا کیا کام؟ کہا ابا میں نے آدھا کاٹ کے آپ کو دیا ہے۔ آدھا کیا ہوگا؟ ابا وہ آپ کو لگے گا نا، جب میں آپ کو نکالوں گا اور آپ کمبل مانگو گے تب۔ بس کہا بیٹا دادا کو بلا لاؤ۔ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ، بوڑھے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے ہم اور آپ جو بھی ہوں، آج سویرا ہے۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں کی جوتیاں سیدھی کر لو۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کن قربانیوں سے گزرتی ہے، یہ تعلیم ان مدارس میں دی جا رہی ہے، ان مکاتب میں دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو، اس مدرسے کے ماتحت چلنے والے تمام تعلیمی نظاموں کو خوب سے خوب ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا میں بالکل آسان زبان میں وہی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے آپ کے لیے مفید ہوں۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو دیگر علماء کرام کے قیمتی بیانات سننے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔